اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خبر کی سند کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئی تھیں، خبر مخصوص صدور و غیر مخصوص۔ خبر مخصوص صدور بھی دو قسموں میں تقسیم ہو گئی تھی، متواتر اور مقترن بما یفید القطع۔ غیر مخصوص صدور کو کہا گیا خبر واحد۔ خبر واحد کی دو قسمیں ہوئی، ایک مسند اور ایک مرسل۔ کل تک یہاں تک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ مسند ایسی حدیث ہے کہ جس کی سند کے تمام راویوں کا نام موجود ہو، سند بھی موجود ہو اور اس سند میں تمام راویوں کا نام بھی موجود ہو، اسے کہیں گے مسند۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام راوی جن کا نام موجود ہے وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایک ایک فرد کی جانچ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ روایت کس اعتبار کی۔ اور مرسل ایسی حدیث ہے کہ یا تو سند ہی اس حدیث کی موجود نہیں ہے، یا اگر سند موجود ہے تو اس سند میں سے بعض نام غائب ہے، بعض کی جگہ پہ ان رجل یا ان فلان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے کسی آدمی سے سنا۔ تو یہ جو بات آ جاتی ہے کسی آدمی سے سنا، یہ بات کو فوراً گڑبڑ کر دیتا ہے اور اس کی اعتبار اور وثاقت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مرسل ایسی حدیث جس کی سند موجود نہ ہو، یا اگر سند موجود ہے تو اس میں کچھ نام غائب۔ تقسیم الخبر الواحد المسند وهو ما اشتمل سندہ على جميع اسماء رواته، وہ ہے کہ جس کی سند میں تمام راویوں کے نام موجود، کب سے کب تک؟ ممن ينقله عن المعصوم الى من ينقله الینا، ٹھیک ہے، اس زمانے سے لے کے یا جس معصوم سے وہ نقل کی جا رہی ہے وہاں سے لے کے اور جہاں تک صاحب کتاب ذکر کر، ٹھیک ہے، جب استفادہ کیا جا رہا ہو۔ مرسل وهو ما لم يشتمل سندہ على جميع اسماء رواته، ایسی خبر ہے کہ جس کی سند مشتمل نہ ہو تمام راویوں کے ناموں، یعنی تمام راویوں کے نام اس میں موجود نہ ہو، چاہے وہ باز گئی نہ ہو یا بالکل یہ سند موجود۔ اب آئیے مسند۔ مسند بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے بھائی، یہ جو ہم نے کہا کہ سند موجود ہے، تو کیا سند موجود ہونا کسی حدیث کے وثاقت اور اطمینان کا سبب بن جائے گا؟ ہو سکتا ہے سند گھڑلی ہو، یا ہو سکتا ہے سند صحیح ہو لیکن اس سند کے اندر جو افراد ہیں وہ جھوٹے ہوں، ہمیں کیسے اطمینان ہوگا کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسند بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو معتبر ہوگی یا غیر معتبر ہوگی، سامنے کی چیز۔ وَيُقَسَّمُ خبر الواحد المسند الى قسم، تقسیم کی جاتی ہے خبر واحد مسند دو قسموں کی طرف۔ ہما، وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ الف المعتبر، پہلی قسم ہے معتبر، وَهُوَ كُلُّ مُسْنَدٍ حَصَلَ الْوُثُوقُ بِصُدُورِهِ عَنِ الْمَعْصُومِ، یعنی ہر وہ مسند، یعنی ہر ایسی حدیث جو سند والی ہو کہ حَصَلَ الْوُثُوقُ،
इत्मीनान हासिल हो जाए बेसुदूर ही अनिल मासूम, उस खबर के मासूम से सादिर हो, इत्मीनान हासिल हो जाए उस खबर के मासूम से सादिर हो। वह हुज्जतुन फी राए उलमाए उसूल फिक़्ह, ये हुज्जत है उलमाए उसूल फिक़्ह की नजर में। क्यों हुज्जत है? जबकि ये दलीलें, जबकि खबर वाहिद है, यकीन आवर तो है नहीं, तो यकीन आवर नहीं है, लेकिन सिलसिला पूरा सच्चों का है और मसलन सनद के एतबार से पूरी तरीके से मोतबर है। अब क्योंकि यकीन आवर नहीं है तो भरपाई कैसे होगी जो कमी है यकीन तक पहुंचने में? कह रहे हैं लिक़ियाम दलील खास अला एतबार ही, क्योंकि उसके एतबार पर एक खास दलील कायम हुई है जिसकी वजह से वो हुज्जत करार पाई है। लिक़ियाम दलील खास अला एतबार ही हुज्जतन, के एक खास दलील मौजूद है उसके हुज्जत बनाने के लिए। वल्लज़ी इस्तअरज़त हो कुतुबो उसूल फिक़्ह अल मुफस्सला, और वो दलीलें जो दलीलें खास हैं जिनकी वजह से खबर वाहिद हुज्जत है, कह रहे जो मुफस्सल किताबें हैं उसूल फिक़्ह की, उसके अंदर वो दलील हदीसे जिक्र हुई हैं। इस्तारदत हो यानी पेश की हैं वो दलीलें कुतुबे उसूल फिक़्ह ने कि अल मुफस्सला, उन किताबों ने जो तफसीली हैं। तुम्हारी किताब क्योंकि मुख्तसर है लिहाजा हम यहाँ पर पेश नहीं कर रहे हैं। फल तराजे, अगर आपको वो दलीलें चाहिए तो वहां पे रुजू कीजिए आप। दूसरी किस्म मुसनद की क्या हुई? गैर मोतबर। वह कुल्लु मुसनदिन लम यहसुलिल वसूक़ु बिसुदूरिही अनिल मासूम, कह रहे हैं ऐसी मुसनद है कि जिसके मासूम से सादिर होने का यकीन ना हो, वसूक ना हो, यकीन नहीं वसूक, इत्मीनान, इत्मीनान ना। इसमें तो इत्मीनान था और इत्मीनान को यकीन तक पहुंचाने के लिए दलील खास मौजूद थी, लेकिन गैर मोतबर में क्योंकि सनद ही गड़बड़ है उसकी, उसमें अफराद ऐसे हैं कि जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह वलैसा बिहुज्जतिन फी राय उलमाए उसूल फिक़्ह, और ये उलमाए उसूल फिक़्ह की नज़र में हुज्जत नहीं है। अब मरूर करते हैं उसके बाद मोतबर की अक़साम। देखें, खबर की दो किस्म, तराइक़ सुन्नत जब हमने गुफ्तगू की है तो या तो मखतूस सुदूर होगी, फिर मखतूस सुदूर की दो किस्म हो गई, मुतवातिर और मुख्तरिन बिमा युफीदुल क़त्अ। ठीक, फिर उसके बाद गैर मखतूस सुदूर जिसे हम कहते हैं खबर वाहिद। खबर वाहिद के लिए हमने कहा था कि मुतवातिर की हद तक न पहुंची हो, यकीन आवर न हुई हो। ठीक है, अब खबर वाहिद दो तरह की हो सकती है, या तो उसकी सनद मौजूद है या नहीं है। मौजूद है यानी तमाम अफराद के नाम उसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है होने की सूरत में या तो सनद ही मौजूद नहीं है या बाज के नाम गायब है। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगी वो जैसे सनद मौजूद नहीं है। तो अगर सनद मौजूद है, तमाम रावियों के नाम मौजूद है, उसे मुसनद। ठीक है, और अगर बाज रावियों के नाम गायब है या सनदी मौजूद नहीं है तो कहेंगे मुरसल। फिर मुसनद की दो किस्में हो गई, खबर वाहिदे मुसनद की दो किस्में हो गई, मोतबर। मोतबर ऐसी हदीस है कि जिसकी सनद मौजूद है, तो मुसनद जब हमने कहा तो यानी सनद मौजूद है, लेकिन उलमाए उसूल फिक़्ह ने उस सनद पर भरोसा जताया है और वो हुज्जत है उनकी नजर में। क्यों हुज्जत है? वो कहते हैं कि खाली हमारे इत्मीनान काफी नहीं, हमारे इत्मीनान करने से कोई चीज हुज्जत नहीं हो जाती, बल्कि एक खास हदीस भी मौजूद है कि जो ताकीद करती है या आयत ताकीद करती है कि ऐसी हदीस
کہ جو بھروسے مند افراد سے تم تک پہنچ رہی ہے وہ حجت. ٹھیک ہے, تو لہذا وہ جو 20% 30% جتنا بھی شک و شبہ بچا ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے, لہذا یقین تک پہنچ جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے, اب خبر واحد مسند معتبر کی ہو گئی 4 قسم. خبر واحد مسند معتبر کی ہو گئی 4 قسم. معتبر وہ تھا کہ وہ کل مسند حصل الوثوق بصدورہ عن المعصوم, یعنی ایسا ہو اس کی سند کا سلسلہ کہ جس کے اوپر اطمینان کیا جا سکے, بھروسہ کیا جا سکے. تو ایسی حدیث ہے کہ جن کی سند پر اطمینان کیا جا سکے وہ 4 ہو سکتی, 4 طرح سے ہو سکتی جو معتبر کی تقسیم پیش کی ہے. سب سے پہلی ہے وَهُوَ مَا كَانَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ مِنْ عُدُولِ الشِّيَعِ الاثنَ عشریہ, ایسی حدیث کہ جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشریہ, شیعہ امامیہ اثنا عشر. وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ عُلَمَاءِ اصول الفقہ, یہ حجت ہے علماء اصول فقہ کی نظر میں. ایسی حدیث جس کے تمام راوی عدول شیعہ ہوں, یعنی عدول شیعہ سے مراد یعنی ایسے افراد ہوں شیعوں کے جن کے اوپر پورا بھروسہ کیا جائے, جو جھوٹ نہیں بولتے, جو گڑبڑ نہیں کر سکتے سند میں. تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث صحیح, یعنی جس کے سلسلے کے تمام افراد شیعہ اثنا عشریہ ہوں اور بھروسے مند افراد ہوں, علماء رجال نے معصومین نے ان پر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دیکھو ایک بہت اچھی چیز ہے, حضرت آیت اللہ العظمی سیستانی, حضرت آیت اللہ العظمی خامنائی اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی, ان کی تاکید ہمیشہ سر, یہ آیت اللہ العظمی بروجردی, ان کی تاکید رہی کہ اہل سنت کے ساتھ برادرانہ رخ اپنایا جائے. ٹھیک ہے. اب جو کٹر نکمے نٹھلو جنہیں کوئی کام نہیں ہے, ان کی جن کی روٹیاں ہی اختلاف پہ سکتی ہیں, جو ٹچے مچے ذاکر ہیں یا MI6 کے ایجنٹ ہیں, ایسے لوگوں نے ان لوگوں کی مخالفت کری, امام خمینی کی مخالفت کری. مثلا ہفتے وحدت امام خمینی نے قرار دیا 9 ربیع الاول, یعنی تقریباً ربیع الاول کا جو دوسرا ہفتہ ہے اسے ہفتے وحدت یا دہے وحدت کہنے لگے, یعنی وحدت کے 10 دن. تو 12 ربیع الاول کو اہل سنت کی نظر میں ولادت رسول اللہ کی, اور 17 میں ہماری نظر سے. تو امام خمینی کا نہیں, پورا ہفتہ ہی رسول اللہ سے مخصوص کر دیجیے, سب خوشیاں ایک ساتھ منائیں. اس کے مقابلے میں اس گروہ نے ہفتے برات رکھ دیا, یعنی امام خمینی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں سب کو, اور یہ کیا کر رہے ہیں, توڑنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے علماء کا شیوہ اور ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوہ طریقہ یہی رہا ہے کہ سب کو جوڑ کے چلو. دوسروں نے ظلم و ستم بھی کیے ہیں, تب بھی انہوں نے دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کیا, بدلے میں ظلم کر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں اچھی خاصی تعداد اہل سنت کی تھی, خالی شیعہ نہیں پڑھتے تھے امام سے,
اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. تو کوئی ایسے استاد کے پاس آ جائے گا جو اس سے نفرت کرتا ہو؟ نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے امام ان سے محبت کرتے تھے، ابھی تو وہ لوگ آتے تھے تو بھائی ہمارے استاد جو ہے محبت. اگر محبت نہ کرتے تو انہیں اچھی باتیں سکھاتے. اچھی باتیں وہی تو سکھاتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. تو اچھوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور اچھا ہر کہیں ہو سکتا ہے. خالی یہی نہیں ہے کہ شیعوں میں شیعہ ہے تو اچھا ہی ہوگا، نہیں. اچھا سنی ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہندو ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا کرسچن ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا سکھ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک خاص کمیونٹی سارے ہی اچھے ہو. تو مثلا کہا جو شیعہ تو سارے ہی اچھے، کہ اس میں بدتمیز گنڈے بدماش نہیں ہوتے، ایسے ہی اور کمیونٹی میں ہوتے. تو اچھے اگر ہیں افراد جو بھروسے مند ہیں، جن کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. مثلا دکاندار ہیں، بازار میں چلے جاؤ، ایک دکاندار کہ جو نان مسلم، مثلا مثال کے طور پر آپ بہت سارے نان مسلم ایسے ہوں گے جن کے اوپر ایک مسلمان سے زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں خریداری میں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کا کردار ایسا ہے کہ اس نے اپنا بھروسہ بنا لیا مارکیٹ. اور ایک مسلمان مثلا اس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر پا رہے. تو کیا مسلمان ہونا بھروسے کا سبب ہے یا شیعہ ہونا بھروسے کا؟ نہیں، بھروسہ تو اس کے کردار سے ہوتا ہے. سمجھے؟ مثلا 50 ہندوؤں کی دکانیں ہیں، 50 مسلمانوں کی دکانیں ہیں. 5 ہندوؤں میں اچھے ہیں جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، 5 مسلمانوں میں اچھے ہیں جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ 5 اچھے ہونا ان کا جو ہے کہ ان کے اپنے کردار کی بیس ہے، یا کہہ لیجئے کہ ان کے مذہب دھرم دین کی جو تاکیدات ہیں کہ اچھے بنے رہو ان کو وہ عمل کرتے. یہ کہہ لیجیے آپ ہر مذہب اچھا بنانا چاہتا ہے، ہر دین اچھا بنانا چاہتا ہے، یہی تو ہے نا. تو یہ جہاں سے گفتگو شروع ہے وہیں پر واپس آتے. ایک تو یہ سلسلہ کہ اگر شیعوں میں کوئی بھروسے مند افراد ہیں جن کی توثیق ہوئی ہے اور وہ سارے کے سارے شیعہ ہوں، تو ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث حسن، حدیث صحیح. لیکن جس طریقے سے حدیث صحیح پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی بالکل اس حدیث پہ بھی بھروسہ کیا جاتا ہے کہ جس کی سند میں کچھ یا تمام افراد اہل سنت، لیکن وہ سب کے سب ایسے ہوں جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے. علماء رجال نے ان پر بھروسہ کیا ہے. یہ زمانے معصومین میں معصوم کے شاگردوں میں تھے اور ان پر بھروسہ جاتا ہے. تو اگر ایسا سلسلہ سند ہے تو اس پر بھی اتنا ہی بھروسہ ہے علماء رجال کو جتنا حدیث صحیح پر بھروسہ ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب ہمارے علماء کا شیوہ یہ ہے کہ اچھا اچھا ہے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کو ہو، اور برا برا ہے چاہے وہ کسی بھی. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز، اگر سلسلے سند میں تمام عدول شیعہ تو اسے کہیں گے حدیث صحیح. اگر سلسلے سند میں تمام عدول شیعہ نہیں ہے، بعض عدول شیعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو غیر شیعہ ہیں وہ بھروسے مند افراد ہیں، علماء رجال جیسے رجال کشی وغیرہ ہے، یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جس زمانے میں تائید توثیق ہوئی کہ نہیں بھروسے مند ہے یہ آدمی، ان کی باتیں آپ قبول کریں، تو ایسی حدیث کو کہیں گے حدیث موثق. ٹھیک ہے؟ تو 2 قسمیں یہ ہو گئی حدیث معتبر کی. تیسری قسم ہے کہ سلسلے سند میں شیعہ موجود ہوں لیکن وہ ایسے شیعہ ہوں کہ جن کی توثیق نہیں ہوئی علماء رجال کی طرف سے، لیکن ان کی مدح کری ہے، تعریف کری ہے.
کہا کہ نہیں وہ اچھا آدمی تھا، لیکن توثیق کیسے ہوتی ہے؟ باقاعدہ تاکید ہوتی ہے کہ نہیں وہ موثق، یعنی وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، بالکل بھروسے مند ہے پوری طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے اس میں بعض افراد کے نام کے ساتھ، بعض راویوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ علماء رجال نے باقاعدہ ان کی توثیق کری ہو، تائید کری ہو کہ یہ موثق ہے، لیکن علماء رجال نے ان کی مدح کری، تعریف کری ہے۔ تو ایسے کو کہتے ہیں کہ ایسی سند کہ جس کے تمام راوی یا بعض راوی ممدوح ہوں، بعض ممدوح کے ساتھ ساتھ بعض شیعہ امامیہ ہوں، اور بعض ممدوح یعنی موثق افراد بھی ہوں اور ممدوح افراد بھی ہوں، تو جو مکس ہو کے ایسی سند ہو یا خالی ممدوح ہو، ایسی روایت کو کہتے ہیں حسن۔ اس کا رتبہ بعد میں ہے، حدیث صحیح اور حدیث موثق کے بعد میں۔ اگر حدیث صحیح ہے تو تمام علماء اصول فقہ سے حجت مانتے ہیں، حدیث موثق ہے تمام علماء اصول فقہ سے حجت مانتے ہیں۔ حدیث حسن ایسی حدیث ہے جسے اکثر علماء اصول فقہ حجت مانتے، تمام نہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ چوتھی حدیث ایسی ہے کہ علماء کی نظر میں اس سند کے اندر بعض نام ایسے ہیں کہ جن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ ممدوح ہیں نہ موثق، مشکوک ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ مشکوک ہیں بعض نام، تو اس صورت میں یہ حدیث پھر معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ ایسی حدیث کہ جس میں مشکوک افراد ہوں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو اسے علماء سابق نے اس طرح کی چیز جو اس حدیث سے نکل کے آ رہی ہے اسے قابل قبول مانا ہے یا نہیں مانا۔ اگر قابل قبول مانا ہے، قابل عمل مانا ہے، تو بہرحال اس حدیث پر کسی حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علماء ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی غیر معتبر حدیث کے مضمون پر عمل نہیں کر سکتے، ضرور ان کے پاس اس مضمون کی کوئی اور حدیث موجود تھی جس کی وجہ سے انہوں نے عمل کیا، اس حدیث پر وہ عمل کرنے کے نہیں کیونکہ ضعیف۔ لیکن جب اس کے مضمون پہ عمل ہو رہا ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں وہ حدیث معصوم کی ان کے پاس موجود تھی جو آج ہم تک نہیں پہنچی، علماء سابق کے پاس جو عصر غیبت سے نزدیک تھی، انہوں نے عمل کیا ہو اس کے مضمون پر، تو ان کا عمل اس کے ضعف کو دور کر دے گا، گویا اس کی کمزوری کو دور کر دے گا، گویا انہوں نے جو عمل کیا ہے کسی دلیل کی بیس پہ کیا، بغیر دلیل کے وہ عمل نہیں کر سکتے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایسی حدیث کو کہتے ہیں ضعیف المنجبر بفتوی العلماء یا بعمل الفقہاء، یا تو علماء نے فتویٰ دیا ہو اس چیز کا کہ جو اس حدیث کے اندر جو مضمون آ رہا ہے اس مضمون کے مطابق فتویٰ دیا ہو، یا پھر اس حدیث کے اوپر عمل، مثلا ہمیں تاریخ سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں مثلا اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہے یا اس کے مضمون کے اوپر عمل کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو ضعف ہے، اس کی جو کمزوری ہے وہ جبران ہو جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو حدیث معتبر کی کتنی قسم ہوئی؟ 4۔ حدیث صحیح جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشریہ وثاقت کے ساتھ ہوں۔ آپ کہیں گے وثاقت کی تو اس میں شرط ہے ہی نہیں، عدول جو ہے جب کہا جاتا ہے شیعہ اثنا عشریہ کو تو وثاقت اس کے ذمہ میں لی جاتی ہے،
اگر وساقت نہ ہوتی تو ایک دوسری جگہ پہ ممدو لفظ نہ آتا. ٹھیک ہے بات. تو یہاں پہ حدیث صحیح میں وہی ہے کہ جن کے پورے سچے ہونے کی گارنٹی. ٹھیک. تو حدیث صحیح جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشریہ عادل موثق. حدیث موثق کیسی حدیث ہے؟ جس کے بعض راوی یا تمام راوی کیا ہوں؟ بعض یا تمام راوی اہل سنت سے ہوں، لیکن ایسے ہوں کہ جن کے اوپر علماء رجال نے بھروسہ جتایا ہے، جنہیں قابل اطمینان افراد بتایا ہے، جنہیں ایسا بتایا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث موثق. تیسری حدیث حسن کہ جس کے سلسلے سند میں تمام ناموں کی توثیق نہ ہوئی ہو، تائید نہ ہوئی ہو علماء رجال کی طرف سے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان کی برائی ذکر ہوئی ہے. یہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی برائی ذکر ہو، بلکہ ان کی تعریف ذکر ہوئی ہے. تعریف ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کی زبان اور بات پہ بھروسہ ہونا ایک دوسری چیز. تو بھروسہ اس طرح سے جیسے کہتے ہیں موثق ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں کہیں گے ممدوح، یعنی جن کی تعریف ہوئی ہو. تو اس حدیث کا حدیث حسن یا حدیث ممدوح کہتے ہیں. اس کی چوتھی حدیث الضعیف المنجبر، یعنی ایسی حدیث کہ جو ضعیف ہے علماء کی نظر میں، لیکن فقہا نے اس کے مضمون پر عمل کیا ہے. تو وہ جو ضعف اور کمزوری تھی، سند کے اعتبار سے جو کمزوری آ رہی تھی، وہ جبران ہو گئی، بھرپائی ہو گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے، چلو تطبیق کرتے ہیں. تقسیم المعتبر، معتبر تقسیم ہوتی ہے الی ما یلی، آنے والی اقسام کی طرف. پہلی قسم الصحیح وهو ما كان جميع رواته من عدول الشیعة الاثنی عشریہ، جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشریہ. وهو حجت فی رائے علماء اصول الفقہ، یہ حجت علماء اصول فقہ. المؤثق وهو ما كان جميع رواته من ثقات المسلمین، جس کے تمام راوی ثقات مسلمین میں سے ہوں. ثقات مسلمین جب کہا جائے گا یعنی اہل سنت کے بھروسے مند افراد جن کی تائید کی علماء رجال نے. اور بعضهم من ثقات المسلمین و بعضهم من عدول الامامیہ، یا بعض جو ہیں وہ اہل سنت کے موثق افراد ہوں اور بعض عدول شیعہ اثنا عشریہ. ٹھیک ہے. وہ حجت فی رائے اکثر علماء اصول، یہ حجت ہے اکثر علماء کی نظر میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو دوسری جگہ میں نے پڑھا کہ تقریباً متفق ہیں علماء شیعہ کہ یہ حجت. کوئی اکا دکا عالم ایسا ہے کہ جس انکار کرتا ہے. الحسن وهو ما كان جميع رواته من الممدوحين من قبل علماء رجال، کہہ رہے ہیں جس کے تمام راوی ایسے ہوں کہ جن کی مدح کی گئی ہو علماء رجال کی طرف سے. ٹھیک. اور من العدول، یا کچھ ایسے ہوں کہ جن بالکل بھروسے مند ہو شیعوں کے. عدول جب کہتے ہیں یعنی شیعوں کے موثق افراد. والثقات، اور اہل سنت کے موثق افراد. والممدوحین، اور کل ملا کے دیکھو یہ یاد رکھو، اگر سلسلے سند میں تمام کے تمام عادل شیعہ امامیہ ہیں تو صحیح. اگر سلسلے سند میں ایک بھی اہل سنت سے ہے کہ جو بھروسے مند ہے تو وہ موثق ہو.
اگر سلسلے سند میں ایک بھی ممدوح ہے یعنی جس کی توثیق نہیں ہوئی ہے علماء رجال کی طرف سے، اب چاہے اس سلسلے سند میں تمام شیعہ ہوں اور ایک ایسا ہو، یا اس سلسلے سند میں تمام سنی ہوں اور ایک ایسا ہو، لیکن سنی بھی کون سا والے؟ وہ جن کے اوپر توثیق ہوئی ہے علماء کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک بھی ممدوح ہے تو اسے کہیں گے حسن۔ آگے بات سمجھ میں؟ قاعدہ یہ ہے اس کا۔ اب دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تمام راوی ممدوح ہو اس سلسلے سند کے، یا پھر من العدول والثقات والممدوحین، یہ ایک مجموعہ کو کچھ تو عدول ہو، عدول تو سمجھ گئے نا، شیعہ اثنا عشریہ، کچھ ثقات ہو یعنی اہل سنت موثق افراد، بل ممدوحین، کچھ ممدوح ہوں یعنی جن کی مدح تو ہوئی ہے لیکن ثقہ ہونے کی توثیق، اور من الثقات والممدوحین، یا پھر ایسے ہو کہ کچھ اہل سنت کے بھروسے مند افراد ہو اور ممدوح ہوں اس میں، یا پھر کچھ تمام کے تمام شیعہ افراد ہوں اور کچھ ممدوح ہوں۔ تو ممدوح اگر ہے تو ایسی حدیث کو کہیں گے حدیث حسن یا حدیث ممدوح، اس کا دوسرا نام حدیث ممدوح، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ اکثر علماء، یہ بھی معتبر ہے اکثر علماء اصول فقہ کی نظر۔ الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء، ایسی ضعیف حدیث کہ جبران ہو گیا ہو، جبران منجبر یعنی پورتی ہونا، المنجبر یعنی جس کی پورتی ہو گئی، یہ جو ہم کہتے ہیں ہاتھ پہ جو وہ باندھتے ہیں لکڑی یا پلاسٹر، اسے کہتے ہیں جبیرہ، تو وہ ہاتھ جو ہے ٹوٹ جاتی ہے ہڈی، اس میں کمزوری آ جاتی ہے ہاتھ میں، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو چیز باندھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں جبیرہ، یعنی جبران کرنے والی، پورتی کرنے والی۔ پھر ہاتھ ہم ایسے ہی ہلا جلا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہاتھ ہلانا جلانا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو منجبر یعنی جس کی بھرپائی کر دی گئی ہو، پورتی کر دی ہو، کمی اس کی دور کر دی گئی ہو۔ وَهُوَ مَا كَانَ بَعْضُ رُوَاتِهِ لَا يُوثَقُ بِنَقْلِهِ، جس کے بعد راوی ایسے ہوں جن کے نقل کا بھروسہ نہ ہو۔ وَعَمِلَ بِمَضْمُونِهِ الْفُقَهاء، لیکن اس روایت کے مضمون پر، جو چیز اس میں، کیونکہ ایک مضمون کی کئی کئی روایتیں ہوتی ہیں، تو جو عمل کیا ہے علماء نے وہ ایسا ہے کہ جیسے اسی روایت کے مضمون پر عمل کیا ہو، حالانکہ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری روایت ان تک پہنچی تھی کہ جو بالکل صحیح تھی یا حسن تھی یا موثق تھی، جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جس کے بعد راوی ایسے ہوں کہ جن کی نقل کی توثیق نہ ہو، مولانا پیکر صاحب، ٹھیک ہے۔ وعمل بمضمونہ الفقہاء، اور فقہاء نے اس روایت کے مضمون پر عمل کیا۔ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ اصول، یہ کثیر یعنی اچھے خاصے، کثیر سے مراد اچھے خاصے علماء اصول فقہ کی نظر میں حجت، اکثریت نہیں ہے لیکن اچھے خاصے، تعداد کم نہیں ہے جو ایسی حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل تقسیم مرسل۔ اگر کسی کو سوال ہو، جو حضرات آن لائن جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو فرمائیں۔